رسوا کرنے کی سر ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ایک کیس ٹیرین وائٹ والا سر، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے اس کو آج ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 1 سال پہلے ضرور میرے خیال ہے 10 مئی تھی، تو ایک چھوٹا سا ڈرامہ کہہ لیں ہوا تھا کہ جی وہ 2 جج صاحبان تھے، انہوں نے کیس میں فیصلہ دیا مینٹینیبلٹی کا۔ تو آج جو ہے بڑے خوش ہے پی ٹی آئی، اور وہ کہہ رہی ہے کہ جی خیر مقدم کیا انہوں نے اس معاملے کا۔ یہ ٹیرین کیس دوبارہ لگایا گیا تھا جی سر۔ یہ عمران خان صاحب کی مبینہ بیٹی جی کہا جاتا ہے کہ مبینہ بیٹی ہے ان کی، اور انہوں نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا اپنے کاغذات میں۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ اگر وہ بیٹی ہے تو اس کو مقدمہ کرنا چاہیے نا اپنے والد پر کہ مجھے تسلیم کریں، مجھے حقوق دیں اپنے۔ بیٹی نے تو مقدمہ نہیں کیا۔ وہ تو لندن میں کہتے ہیں ساتھ ہی مطلب نہیں کس ہوتا رہا، اس نے کو کیا ہے مقدمہ؟ نہیں۔ تو یہ لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ یہ آپ کے جو آج سے تو بہت سے لوگوں کو تکلیف تھی۔ افتخار چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کیا تھا، اس مسئلے کو اٹھایا تھا اور عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر بابر غوری صاحب بہت زیادہ اس پہ، اور ان کا بھی اس وقت بس نہیں چلا۔ یہ ہم اس طرح کے معاملات جو لوگ اٹھاتے ہیں ان پر تو جرمانے ہونے چاہیے، ان کو ہرجانہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک ماحول کو گدلا کرتے ہیں، معاشرے کو گدلا کرتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس جو ذمہ گواہ ہیں، میں کیا کہوں، اب جو لوگوں کے جو معاملات ہیں جو خدا کے اور لوگوں کے درمیان ہیں ان کے درمیان رہنے دیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی شواہد ہیں، پتہ نہیں طرح طرح کی باتیں، تو اس سے ایک ماحول گدلا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور مگر ٹھیک ہے، چلیے کچھ لوگ تو سر یہ بھی نبٹ کے آج ہاں چلیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا سر لیڈر کا معاملہ ہے جی ذاتی نہیں ہوتا، نہیں ذاتی ہو یا نہ بھائی کوئی بات تو ہو نا۔ آپ کے پاس اب صرف درخواست دینے سے تو کام نہیں چلتا نا۔ آپ کو یاد ہے، آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے اندر یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ جب کسی کے اوپر الزام لگائیں گے، تہمت لگائیں گے، اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکیں گے تو جو موقع کے گواہ ہوں، تو پھر آپ پر حد قذف لگے گی، آپ کو سزا دی جائے گی۔ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے، ہاں بچی جو ہے، بچی اگر یہ دعویٰ کرے اپنے والد پر، مبینہ والد پر، کہ میرے حقوق ولدیت نہیں ادا کر پا رہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ جب وہ دعویٰ نہیں ہے کوئی ایسا، تو پھر پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں کھڑے ہو کر، محمد ساجد تھے، اب پتہ نہیں وہ تو صرف کیس ہی فارغ کیا ہوا، ہیں، کوئی سزا نہیں، کہاں سے آتے ہیں اور کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ان کے۔ تو باقی تو پھر یہ ہے، قانون ایک اور چیز ہے، جرم اور چیز ہے، گناہ اور چیز ہے۔ ہر گناہ جرم نہیں ہوتا، اور ہر جرم جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتا، بس یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اور لاپتہ افراد جو بلوچ کمیشن کیس ہے، اس کی آج سماعت ہوئی سر، اور پھر شاعر احمد فرحات صاحب جو کل جو ریمارکس آئے تھے بڑے محسن اختر کیانی صاحب نے کی جی سر سماعت، ہاں جی، یہ جو کل ہمارے احمد فرحات صاحب جی، ان کے لیے کہا ہے کہ جی ان کو کہا ہے 4 دن میں واپس لے آؤ۔ آج وہ سیکرٹری دفاع بھی جو ہیں وہ وہاں پر انہوں نے پیش نہیں ہو سکے، انہوں نے کہا 4 دن کے اندر جو ہے وہ آپ ان کو پیش کریں۔ نمائندے کو بھی ہم دفعہ نہیں آیا، وہ نہیں آئے، سیکرٹری دفاع نہیں آئے، ہاں جی سیکرٹری داخلہ آئے، وہ طبیعت خراب تھی سر ان کی۔ ہاں اچھا، اور سیکرٹری جو دوسرے داخلہ کے جی سر ان کی بھی طبیعت خراب تھی۔ نہیں وہ آئے تھے، ہم اپنے ان کو رپورٹر کو بھی لیتے ہیں وہاں سے۔ اچھا سر دوسرا یہ کہ اچھا سر کیا مطلب ہوا کیا اس میں؟ سر اس میں بس جو ہے وہ 24 مئی تک یہ جو ہے نا ملتوی کر دی، اور کہا کہ جی پیش کریں جی 24 مئی تک کے اندر۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ آج عدالت کا لہجہ دھیما تھا جی سر، یہی تھا کہ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہم کہہ سکتے ہیں۔ لہجہ جو ہے نا، لہجہ تو دھیما ہی ہونا چاہیے، لیکن ویسے جو ہے اپنا رویہ سخت ہونا چاہیے، قانون کو نافذ کرنا ہے نا۔ دیکھیے ہر ایجنسی جو ہے، جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ بھی بڑی قابل قدر ہیں ہماری، کیونکہ وہ ہمارے تحفظ کا اہتمام تحفظ کرتی نا ہمارا۔ بالکل، اگر وہ نہ ہو تو پتہ نہیں ہماری دہشت گردی کہاں تک پھیل جائے۔ صحیح بات ہے۔ تو لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے ہمیں محفوظ کرنا ہے، ہمیں غیر محفوظ نہیں بنانا۔ یعنی اب قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، آپ نے ہماری آزادی کو سلب نہیں کرنا، آپ نے لا قانونیت نہیں کرنی۔ تو جو بھی کوئی آدمی کتنا بھی معتبر کیوں نہ ہو، کوئی ادارہ کتنا بھی معتبر کیوں نہ ہو، کتنا ہی مقدس کیوں نہ ہو، قانون جو ہے اس کی پاسداری تو کرنی چاہیے۔ یہی کہا اگر قانون کی پاسداری نہیں ہوگی پھر شکایت ہوگی، اور اداروں کو بھی ایک داخلی احتساب کرنا چاہیے۔ وہ دیکھنا چاہیے کون لوگ ہیں ایسے
جو قانون سے تجاوز جو ہے اس کو کوئی معمول کا معاملہ سمجھتے ہیں. دستور پاکستان حفاظت کرتا ہے ہر شہری کی جان کی, مال کی, آزادی کی, آبرو کی. کوئی شخص کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کسی کو اٹھا لے یا کسی کو گرفتار کر لے بتائے بغیر, اس کا جرم بتائے, اس کے بعد اسے مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرے دستور کے مطابق. ایسا نہیں ہوگا تو فساد برپا ہوگا. سر یہی عدالت نے کہا نا اگر بندہ ریکور نہیں ہوگا تو ریاست کی ناکامی